السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوان ٹی وی۔ آج ہم آپ کو جس شخص کے بارے میں بتائیں گے وہ 19ویں صدی کا سب سے امیر ترین آدمی تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ اس شخص کا نام جان ڈی راکفیلر تھا۔ 1839 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ولیم راکفیلر تھا جو ایک تاجر تھا اور 19ویں صدی کی ہومیوپیتھک دوائیاں بیچا کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ ان دوائیوں سے کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک فراڈ تھا۔ اس نے چھپ کر ایک دوسری شادی بھی کر رکھی تھی۔ اپنی دوسری بیوی کو بعد میں وہ گھر لے آیا۔ اس کی دوسری بیوی کے آنے کے بعد گھر کے حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ ان حالات میں جان کو 1 روپے کی قیمت کا اندازہ ہوا۔ ان حالات میں وہ اپنی ماں کو کچھ پیسے کما کر دینے کے لیے بچوں کو ٹافیاں بیچتا اور پڑوسیوں کے پرندے پال کر کچھ پیسے کما لیتا۔ اس کے بعد اس کا خاندان نیو یارک سے کلیولینڈ اوہایو شفٹ ہو گیا، جہاں پر اس نے ایک اسکول میں داخلہ لیا، لیکن وہاں پر 1 سال ہی پڑھا اور 1 سال کے بعد اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بک کیپر کی نوکری اختیار، لیکن وہاں پر تنخواہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کچھ ہی عرصے بعد وہ نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس نے اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا کاروبار کرنے کے لیے اس نے بینک سے $4000 ادھار لیا اور اس کا پہلا کاروبار ہی کافی کامیاب رہا۔ اس نے اپنے پہلے کاروبار میں $5 لاکھ کی سیل کی۔ $4000 سے $5 لاکھ کی سیل کی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے جان کی زندگی بالکل ہی بدل ڈالی۔ اس کے شہر سے چند میل کے فاصلے پر تیل کا کنواں دریافت ہوا، لیکن تیل اس وقت اتنا اہمیت کا حامل نہ تھا۔ تیل پر چلنے والی گاڑیاں ابھی دریافت نہ ہوئی تھیں، لیکن اس وقت خام تیل سے کیروسین بنائی جاتی تھی جو گھروں میں لالٹین کے جلانے میں کام آتی تھی۔ جان کو پہلے یہ احساس ہو گیا کہ زیادہ منافع تیل ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ اس کو ریفائن کرنے میں ہے۔ اب جان کو یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے تھا، لیکن اس کو سرمایہ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کے پچھلے کامیاب وینچر کی وجہ سے بینکس اسے لون دینے کے لیے تیار تھے اور اس کے پارٹنرز بھی اس پر خوب بھروسہ کرتے تھے۔ اس نے اپنے پارٹنرز کو ملایا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ کاروبار کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ وہ کاروبار سے آنے والے سارے پیسے اسے بڑھانے میں لگاتا تھا۔ اس نے کیمسٹ کی ایک ٹیم بھی تیار کروائی جس نے خام تیل سے بننے والی کئی اور چیزیں دریافت کی، جن میں پیرافین ویکس، ٹار، نیفٹا وغیرہ شامل ہیں۔ اس وقت ایک آئل ریفائنری 60% کی صلاحیت سے کام کر سکتی تھی، لیکن جان نے اپنے کیمسٹ کی مدد سے اس کو بڑھا کر 80% تک کر دیا۔ ان اقدام اور جان راکفیلر کی محنت کی وجہ سے راکفیلر ریفائنری $72,000 کی ہو گئی۔ یہ کلیولینڈ کی سب سے بڑی فیکٹری تھی، لیکن جان نے یہاں بس نہ کی، یہاں تک کہ 1865 میں کلیولینڈ میں 25 ریفائنری تھی اور 5 سال کے قلیل عرصے میں جان نے ساری ریفائنری خرید لی اور صرف 4 رہ گئی۔ 1870 میں جان نے راکفیلر ریفائنریز کو اسٹینڈرڈ آئل آف اوہایو کے نام سے کارپوریشن میں تبدیل کر دیا۔ جان نے اپنے کاروبار کو اتنی وسعت دی کہ 1880 تک امریکہ کا 90% آئل جان کی ریفائنریز میں ریفائن ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ نیو جرسی منتقل ہو گیا اور اپنی کمپنی کا نام اس نے اسٹینڈرڈ آئل ٹرسٹ رکھ کے اسے کارپوریشن میں تبدیل کر دیا۔ اب اس نے اپنی کامیابی کو شو آف کرنے کے لیے اس شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا آفس کھولا۔ اس وقت جان بہت کامیاب اور طاقتور ہو چکا تھا، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب آپ اتنے کامیاب اور طاقتور ہو جائیں تو آپ کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب حکومت نے 1890 میں اینٹی ٹرسٹ ہرمن ایکٹ متعارف کروایا تو جان کے سارے دشمن، سیاستدان ہوں یا پھر صنعت کار، سارے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جان کی کمپنی کو توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی کمپنی کی کمپلیکس اسٹرکچرز کی وجہ سے کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ 1911 میں وہ کمپنی کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس وقت تک جان اپنا سارا پیسہ کمپنی سے نکال چکا تھا۔ کمپنی کو اس وقت سنبھال بھی کوئی اور رہا تھا۔ 20 سال کے اندر اس نے $500 ملین کمایا تھا، جو آج کے تقریباً $10 ارب بنتے ہیں، اور جب اس نے چھوڑا اس وقت اسٹینڈرڈ آئل کی تقریباً $1 کھرب قیمت بنتی تھی۔ 1911 میں سپریم کورٹ نے اسٹینڈرڈ آئل ٹرسٹ کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔
لیکن ان کے شیئر ہولڈرز کے پاس ہی اس کی ملکیت رہی اور جان اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر تھا، جس کی وجہ سے جان کو زندگی کا سب سے بڑا فائدہ ہوا۔ ان کمپنیوں کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ خود سے الگ بڑی بڑی کمپنیاں بن گئیں اور ان میں جان کا شیئر تھا، جس کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق اس وقت جان کی نیٹ ورتھ $400 بلین بن گئی۔ اس نے اپنی باقی کی زندگی لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرنے میں گزاری۔ اس نے اپنی آدھی دولت فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کر دی۔ یونیورسٹی آف شکاگو اور بہت سی چیزیں اس کے ان فلاح و بہبود کے کاموں کا نتیجہ ہیں۔ وہ 100 سال کا ہو کر مرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی عمر 97 سال ہی لکھی تھی۔ اس وجہ سے اس نے 97 سال عمر پائی اور 23 مئی 1937 میں وفات پائی۔ اس کی قبر اوہایو میں ہے۔